بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج BPSC TRE 40 اردو رشید احمد صدیقی اور اس کے مکمل حیات و خدمات کا سبق ہے۔ بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے۔ اس چیپٹر سے کئی بار ایگزام میں سوال پوچھا گیا ہے، اس لیے آپ غور سے سنیے۔ انشاءاللہ رشید احمد صدیقی سے متعلق جو بھی سوال و جواب ہوگا تھیوری کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے، نمبر 1 پہ ہے کہ رشید احمد صدیقی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اصل نام ہے رشید احمد صدیقی۔ کیا نام ہے؟ رشید احمد۔ والد کا نام ہے عبدالقدیر۔ رشید احمد صدیقی کے والد کا نام ہے عبدالقدیر۔ والد یعنی باپ کا نام ہے عبدالقدیر۔ پیدائش کب ہوئی تھی؟ نمبر 2 پہ پیدائش، تو پیدائش ہوئی ہے 25 دسمبر 1896 عیسوی جونپور میں۔ رشید احمد صدیقی پیدا ہوئے ہیں 25 دسمبر 1896 عیسوی میں۔ کہاں؟ جونپور میں پیدا ہوئے ہیں۔ وفات کب یعنی موت کب ہے؟ تو وفات ہے جنوری 1977 عیسوی علی گڑھ میں۔ کہاں؟ علی گڑھ میں۔ یعنی رشید احمد صدیقی کی وفات جو ہے، موت جو ہے، انتقال 1977 عیسوی میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ علی گڑھ میں ہے۔ پھر آگے ہے کہ رشید احمد صدیقی کیسے نقاد تھے؟ رشید احمد صدیقی ایک نقاد ہیں۔ تو کیسے نقاد ہیں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ رشید احمد صدیقی تأثراتی نقاد تھے۔ کیسے تھے؟ تأثراتی نقاد تھے۔ رشید احمد صدیقی تأثراتی نقاد تھے۔ کیسے؟ تأثراتی نقاد تھے رشید احمد صدیقی۔ پھر نمبر 4 پہ ہے کہ رشید احمد صدیقی کس شاعر سے متاثر تھے؟ یہ سوال بن سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رشید احمد صدیقی جو ہے، رشید احمد صدیقی اکبر الہ آبادی سے متاثر تھے۔ اکبر الہ آبادی کو طنز و مزاح کا شاعر کہا جاتا ہے۔ تو رشید احمد صدیقی جو ہے یہ اکبر الہ آبادی سے متاثر تھے، ان سے پربھاؤ تھے رشید احمد صدیقی۔ پھر آگے ہے نمبر 5 پہ کہ رشید احمد صدیقی کو غالب کی شخصیت اور شاعری یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب کس کی ہے؟ رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے غالب کی شخصیت اور شاعری۔ تو اب غور سے سنیے، رشید احمد صدیقی کو غالب کی شخصیت اور شاعری پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، ایک ایوارڈ کا نام ہے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا۔ کب ملا تھا؟ 1971 عیسوی میں۔ 1971 عیسوی میں ملا تھا۔ تو گویا کہ آپ کا یہاں پر 3-4 سوال ایک ہی لائن میں حل ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ غالب کی شخصیت اور شاعری کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب کس کی ہے؟ رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے۔ دوسرا یہ کہ رشید احمد صدیقی کو کون سا ایوارڈ ملا؟ تو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا۔ کب ملا؟ 1971 عیسوی میں۔ کہاں؟ 1971 عیسوی میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ رشید احمد صدیقی کو ملا تھا۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے سوال نمبر 6 پر ہے کہ رشید احمد صدیقی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا ہے، اس کے علاوہ پدم شری ایوارڈ بھی ملا ہے۔ پدم شری ایوارڈ بھی ملا ہے۔ تو کب ملا ہے؟ رشید احمد صدیقی کو پدم شری ایوارڈ 1963 میں، 1963 عیسوی میں ملا ہے۔ کب ملا ہے؟ 1963 عیسوی میں ملا۔ گویا کہ پہلے ملا ہے پدم شری ایوارڈ 1963 عیسوی میں، پھر 1971 عیسوی میں جو ہے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا ہے رشید احمد صدیقی کو۔ سمجھ گئے؟ اب چلیے آگے، اور اب جو ہے بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ یہ سب وہ چیز ہے جو بار بار ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ سب اقوال ہے
रशीद अहमद सिद्दीकी के अक़वाल है या उनके बारे में अक़वाल है। तो नंबर 1 पर है अक़वाल में कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। ये कौल किसका है? ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। तो ये कौल किसका है? ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। नंबर 2 पे है कि शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है। शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है। ये कौल किसका है? तो ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। तो तमाम अक़वाल को आप ज़हन में बैठा लीजिए। कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अहम है। नंबर 3 पे है कि विलादत तो मादरज़ाद होती है लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाज़ाद थी। ये कौल किसका है? तो ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है कि विलादत तो मादरज़ाद होती है लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाज़ाद थी। समझ गए? चलिए नंबर 4 पे क्या है कि मेरे नज़दीक रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक मारवाड़ी औरतें 3 चीज़ों का मजमुआ है। कौन? मारवाड़ी औरतें। मारवाड़ी औरतें 3 चीज़ों का मजमुआ है। कौन कौन? घूंघट, घूंघट, गंदगी और गहना। घूंघट, गंदगी और गहना, ये 3 चीज़ों का मजमुआ है। कौन? मारवाड़ी औरतें। तो ये कौल किसका है? ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का। ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है कि मारवाड़ी औरतें 3 चीज़ों का मजमुआ है। नंबर 1 घूंघट, नंबर 2 गंदगी, नंबर 3 गहना। समझ गए? नंबर 5 पे है कि रशीद अहमद सिद्दीकी अपने दौर के सबसे बड़ा मज़ाह निगार है। सबसे बड़ा मज़ाह निगार है, ये होना चाहिए, यहाँ बड़ा छूट गया है। रशीद अहमद सिद्दीकी अपने दौर के सबसे बड़ा मज़ाह निगार है। ये कौल किसका है? तो ये कौल है एहतिशाम हुसैन का। ये कौल है एहतिशाम हुसैन का। लेकिन कहा गया है रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में, यानी एहतिशाम हुसैन ने रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में कहा कि रशीद अहमद सिद्दीकी अपने दौर के सबसे बड़ा मज़ाह निगार हैं। समझ गए? नंबर 6 पे है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के ख्यालात में रूमानियत की झलक है। रशीद अहमद सिद्दीकी के ख्यालात में रूमानियत की झलक है। ये कौल किसका है? तो ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का। किसका? कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। यानी कलीमुद्दीन अहमद ने रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में कहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के ख्यालात में रूमानियत की झलक है। समझ गए? तो ये अक़वाल भी आपके सामने आ गया। अब यहाँ से कुछ कारनामे हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के, कुछ कारनामे हैं, उसको भी आप गौर से सुन लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा अहम है। कई बार इससे सवाल पूछा जा चुका है और इस साल भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप गौर से सुनिए। उर्दू अदब का सवाल है ये। तो क्या है कारनामे पे? आशिफ्ता बयानी मेरी, आशिफ्ता बयानी मेरी ये खुद नविश्त है। किसकी? रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है आशिफ्ता बयानी मेरी। ये शाये कब हुआ? ये शाये हुआ 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में ये शाये हुआ है। नंबर 2 पे है तनज़ियात व मुज़हकात। तनज़ियात व मुज़हकात ये तनकीदी मकाला है। किसका? तनकीदी मकाला किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का तनकीदी मकाला है तनज़ियात व मुज़हकात, और ये शाये हुआ है 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में शाये हुआ है। नंबर 3 पे है गंजहाए गराम माया। गंजहाए गराम माया ये खाकों का मजमुआ है। किसका? रशीद अहमद सिद्दीकी का, कि ये खाकों का मजमुआ है गंजहाए गराम माया, और इसके अंदर 16 खाके। कितने हैं? 16 खाके हैं गंजहाए गराम माया में।
اور یہ شائع ہوا ہے 1937 عیسوی میں. کب؟ 1937 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے. نمبر 4 پہ کہ ہم نفسان رفتہ یہ بھی خاکوں کا مجموعہ، یہ بھی یعنی گنج ہائے گرامایا یہ بھی خاکوں کا مجموعہ ہے، اور ہم نفسان رفتہ یہ بھی خاکوں کا مجموعہ ہے. لیکن یہ ہم نفسان رفتہ شائع ہوا 1966 میں. کب؟ 1966 میں شائع ہوا ہے، اور اس کے اندر 7 خاکے کا مجموعہ. کتنے؟ 7 خاکے کا مجموعہ ہے. یعنی گنج ہائے گرامایا یہ بھی خاکوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر 16 خاکے ہیں اور 1937 میں شائع ہوا ہے. اسی طریقہ سے ہم نفسان رفتہ یہ بھی رشید احمد صدیقی کا خاکوں کا مجموعہ ہے، اور یہ شائع ہوا ہے کب؟ 1966 عیسوی میں، اور اس کے اندر 7 خاکے کا مجموعہ ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ کارنامہ ہوا. پھر آگے انشائیہ، یعنی رشید احمد صدیقی نے جو انشائیہ لکھا ہے وہ کون کون ہے؟ تو یہ کوئی ایک آپ کے ایگزام میں دے دے گا اور پوچھ لے گا یہ بتائیے کس کا انشائیہ ہے، پھر آپ پھنس جائیے گا. اس لیے آپ غور سے سنیے. انشائیہ کیا ہے؟ ارہر کا کھیت یہ بھی انشائیہ. یہ سب جو لکھا ہوا کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا. تو ارہر کا کھیت یہ انشائیہ ہے رشید احمد صدیقی کا. وکیل صاحب یہ انشائیہ ہے رشید احمد صدیقی کا. مغالطہ کیا ہے؟ مغالطہ یہ بھی انشائیہ ہے رشید احمد صدیقی کا. گھاگ کیا ہے؟ گھاگ یہ بھی انشائیہ ہے رشید احمد صدیقی کا. چارپائی یہ مشہور ہے، یہ بھی انشائیہ ہے رشید احمد صدیقی کا. اس سے پہلے جو ہے یہ سوال پوچھا جا چکا ہے چارپائی کیا ہے، تو یہ انشائیہ ہے کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے. اور سہیل کی سرگزشت یہ بھی انشائیہ ہے کس کا؟ رشید احمد صدیقی کا. دیہاتی ڈاکٹر یہ بھی انشائیہ ہے کس کا؟ رشید احمد صدیقی کا. پاسبان یہ بھی انشائیہ ہے کس کا؟ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے. تو یہ چلیے آگے، اتنا ہو گیا. بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے، اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، غور سے آپ سنیے. اب دیکھیے مضمون، رشید احمد صدیقی کے جو مضمون ہے اس کو بھی آپ غور سے سنیے. کیا ہے؟ نمبر 1 پہ علی گڑھ کی مسجد قرطبہ. ایک ہے مسجد قرطبہ جو علامہ اقبال کا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ علی گڑھ کی مسجد قرطبہ، یعنی یہاں پہ علی گڑھ کا لفظ بڑھا ہوا ہے، ورنہ مسجد قرطبہ جو یہ علامہ اقبال کا بھی ہے. تو علی گڑھ کی مسجد قرطبہ یہ ایک مضمون ہے. کیا ہے؟ کس کا مضمون ہے؟ رشید احمد صدیقی کا یہ مضمون ہے علی گڑھ کی مسجد قرطبہ. اور یہ شائع کب ہوا ہے؟ 1967 عیسوی میں شائع ہوا. کب ہوا؟ 1967 عیسوی میں شائع ہوا ہے. سمجھ گئے؟ پھر نمبر 2 پہ جدید غزل. کیا ہے؟ جدید غزل یہ بھی ایک مضمون ہے، یہ بھی ایک مضمون ہے جسے انہوں نے یعنی رشید احمد صدیقی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ اردو میں باغ دور سنبھالنے کے بعد 26 اگست 1954 عیسوی کو ادبی پروگرام میں پڑھا تھا. دراصل یہ ایک خطبہ ہے جو جدید غزل کے موضوع پر ہے، جس میں رشید احمد صدیقی نے غزل اور غزل کے فن پر مدلل گفتگو کی ہے. مدلل یعنی دلیل کے ساتھ میں، ترک کے ساتھ میں گفتگو کی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ علی گڑھ کی مسجد قرطبہ یہ بھی مضمون ہے رشید احمد صدیقی کا جو شائع ہوا 1967 عیسوی میں، اور جدید غزل یہ بھی ایک مضمون ہے کس کا؟ رشید احمد صدیقی کا. اور یہ کب پڑھا گیا ہے؟ 26 اگست 1954 عیسوی میں کو یہ مضمون جو پڑھا گیا ہے. کہاں پڑھا گیا؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ اردو میں باغ دور سنبھالنے کے بعد پڑھا گیا ہے. کہاں پہ؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ اردو میں.
باغ دور سنبھالنے کے بعد ہے، اور پھر آگے کہ یہ اصل میں خطبہ ہے لیکن یہ مضمون کے نام سے شائع ہوا، سمجھ گئے؟ چلیے آگے، اب یہاں سے کچھ مضامین کا مجموعہ ہے، اس کو آپ غور سے سن لیجئے۔ یہ سوال بھی پوچھا جا چکا ہے کہ مضامین رشید کس کے ہیں؟ تو مضامین رشید جو ہے اس کا جواب آگے لکھا ہوا ہے کہ رشید احمد صدیقی کے ان 20 مضامین کا مجموعہ ہے جس کی بنیاد طنز و مزاح پر ہے، جس کی بنیاد طنز و مزاح پر ہے، سمجھ گئے؟ مضامین رشید، رشید احمد صدیقی کے ان 20 مضامین کا مجموعہ ہے جس کی بنیاد طنز و مزاح پر ہے، جس کی بنیاد طنز و مزاح پر ہے۔ اب دیکھیے مضامین رشید میں کل کتنے مضامین ہیں؟ 20 مضامین ہیں۔ سب کی بنیاد کیا ہے؟ سب کی بنیاد طنز و مزاح، طنز و مزاح، ہنسی مذاق ہے۔ اب وہ 20 مضامین کون کون ہیں؟ ہر ایک کو آپ دیکھیے اور یاد کر لیجئے۔ کوئی ایک آپ کے سامنے آپ کے ایگزام میں دے دے گا اور کہے گا کہ یہ مضمون کس کے مضامین کا مجموعہ ہے یا کس سے لیا گیا، کس سے ماخوذ ہے، تو پھر آپ پھنس جائیے گا۔ اس لیے ہر ایک کو آپ غور سے سنیے۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ سرگزشت عہد گل، سرگزشت عہد گل۔ اور نمبر 2 پہ ہے حاجی صاحب، نمبر 3 پہ ہے مولانا سہیل، نمبر 4 پہ دھوبی، نمبر 5 پہ ہے وکیل صاحب، نمبر 6 پہ اپنی یاد میں، نمبر 7 پہ چارپائی، نمبر 8 پہ ہے پاسبان، نمبر 9 پہ ہے ارہر کا کھیت، نمبر 10 پہ ہے گواہ، نمبر 11 پہ شیطان کی آنت، اور نمبر 12 پہ ماتا بدل۔ کیا؟ ماتا بدل۔ 13 پہ کیا ہے؟ 13 پہ کارواں پیداست، اور 14 پہ گھاگ، اور 15 پہ ہے آمد میں آورد۔ کیا؟ آمد میں آورد، اور 16 پر ہے کہ مغالطہ۔ کیا؟ مغالطہ۔ 17 پہ ہے مرشد، 18 پہ مثلث، اور 19 پر ہے کچھ کا کچھ، اور 20 پہ ہے سلام ہو نجد پر، سلام ہو نجد پر۔ تو یہ 20 مضمون ہے، یہ 20 مضامین ہے جو مضامین رشید میں ہے۔ یہ 20 مضامین جو ہے مضامین رشید میں ہے۔ تو مضامین رشید جو یہ مضامین کا مجموعہ ہے، اور یہ سب کے سب مضمون طنز و مزاح پر ہے، طنز و مزاح پر ہے۔ اور وہ 20 مضمون کون کون ہیں تو اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو آج کا کلاس یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے چینل سے جڑ جائیے انشاءاللہ۔ جو بھی اہم سوال ہوگا، جو بھی اہم سبق ہوگا، میں سارے سبق کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، سارے سبق کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس لیے آپ میرے چینل سے جڑ جائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں، ساتھیوں میں شیئر کیجئے۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اہم سبق ہے جس سے سوال بن سکتا ہے، سوال آ سکتا ہے، میں ان تمام کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو امید ہے کہ آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔